بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں. وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، حکومت وقت نے جو آئین میں ترمیم کی ہے، یا یوں کہہ لیجیے آئین میں ترمیم نہیں، بنیادی طور پر عدلیہ کے اختیارات پر حملہ کر کے اس کے اختیارات کو اپنے اختیارات میں اس نوعیت سے لانے کی کوشش کی ہے کہ چیف جسٹس کے سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ 2 سینئر 3 ججز بھی ساتھ شامل ہوں گے اور پھر سو موٹو لیا جائے گا، ورنہ سو موٹو نہیں لیا جا سکے گا، اور جو پہلے کے سو موٹو لیے گئے ہیں انہیں بھی روکا جائے گا. یہ باقاعدہ طور پر ترامیم کی جا رہی ہیں اور عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں. بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اور اتنی پھرتی دکھائی حکومت نے کہ رات کے وقت یعنی شام ڈھلنے کے بعد ایک بل پیش کیا گیا، اسے پاس کر کے متعلقہ کمیٹی کو بھجوایا گیا، کمیٹی سے پاس کروا کے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی سرگرم ہے. اور اس میں جو باقاعدہ سپریم بار کونسل کے حکومتی عہدیدار جو ہوتے ہیں، چند ایک لوگ ہوتے ہیں، ان سے خط بھی لکھوا لیا گیا. مکمل طور پر اس کو ایک آئینی پروسیس کا نام دیا گیا، جبکہ سب سے بڑی غیر آئینی حرکت اس نوعیت سے ہے کہ جب آپ عدلیہ پر حملہ کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ ملک میں جو رائج نظام انصاف ہے اس پر حملہ کر رہے ہیں. بہت سے ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جو موزد جج صاحبان ہیں ان کی ذات کو نشانے پر نہیں رکھنا چاہیے. اور ایسا کیا جب مریم نواز نے باقاعدہ طور پر تصاویر لہرائی تھی اپنے جلسے میں، اس وقت اگر ان پر ایکشن لے لیا جاتا اور عدالت برداشت اور تحمل کا ثبوت دینے کی بجائے باقاعدہ ایک نوٹس بھیجتی اور مریم نواز کو ایک شوکاز جاری کیا جاتا تو شاید آج جیسی صورتحال نہ ہوتی. عدلیہ کی اس برداشت اور بردباری نے ان لوگوں کو اور زیادہ طاقتور اپنی طرف سے بنا دیا اور یہ باقاعدہ حملہ آور ہو گیا. نون لیگ کا وتیرہ یہ رہا ہے. اس کی اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا 1997 میں اسی جماعت نے باقاعدہ حملہ کیا تھا عدلیہ پر، اور آج بھی حملہ کیا ہے، لیکن آج حملے کی نوعیت مختلف ہے اور زیادہ ڈینجرس خطرناک ہے. سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی ترمیم کے سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے وکلا جو ہیں وہ عدلیہ کے تحفظ کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کسی صورت بھی ہم یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے حکومت کو. اس کا مطلب ہے کہ ملک میں ایک نئی کیفیت شروع ہونے والی ہے، اور حکومت صرف ایک شخص کو کارنر کرنے کے لیے پورے نظام کو لپیٹنے پر تلی ہوئی ہے. پورا نظام لپیٹا جائے لیکن عمران خان اقتدار میں نہ آئے، اس لیے کہ بڑے بڑے اداروں نے یہ سروے کر کے خبر پہنچا دی ہے حکمرانوں تک کہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے عمران خان کو اس وقت 71% لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہ سروے حکومت کے پاس پہنچ چکا ہے. اس کے بعد ہی ایک نیا پلان تیار کیا گیا. عمران خان کی گرفتاری، عمران خان کی نااہلی اور عدلیہ کے محدود اختیارات، یہ سب کر کے پھر الیکشن سے فرار اختیار کی جائے، پھر سول مارشل لا کی طرح بات کو آگے بڑھایا جائے اور نتیجہ یہ نکالا جائے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. سپٹمبر میں صدر پاکستان کی رخصت کے بعد اور چیف جسٹس کی رخصت کے بعد یہ معاملات اور بھی ان کے لیے آسان ہو جائیں گے اور ہرڈلز نہیں رہیں گی. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اکتوبر میں ایمرجنسی کا اعلان کر کے 1 سال کی توسیع لی جا سکتی ہے اسمبلی میں. یہ سارا پلان ہے حکومت کا. لیکن اس میں اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے حکومت کا پلان. اب دوسرا رخ بتاتا ہوں. صدر کو ووٹ دینے کے لیے 4 صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کی ضرورت ہوتی ہے. نیا صدر آنے کے لیے یقیناً 4 صوبائی اسمبلیوں کو فعال ہونا ضروری ہے. تو اس وقت پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی اسمبلی بھی غیر فعال، مثلا کی ساری ڈیزالو ہے، KPK بھی ایسی ہے. تو پھر صدر کا انتخاب کس نوعیت سے ہوگا؟ اور جب تک نیا صدر نہیں آتا تو یقیناً صدر عارف علوی جو ہے یہ فرض نبھاتے رہیں گے. اس طرح حکومت کچھ اپنی طرف سے جو کام کرتی ہے اس میں آئین کہیں نہ کہیں تمام چیزوں کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے. اگرچہ قدم قدم پر آئین شکنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کیا جا رہا ہے، پھر بھی آئین جو ہے وہ ریاست کے اصولوں کو تحفظ دینے میں مگن ہے. اب اس سے زیادہ اہم مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ عدلیہ پر جو یہ ترمیم ہے، یہ بنیادی ترمیم نہیں، عدلیہ پر براہ راست حملہ ہے. اور اہم اداروں کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی. عمران خان عوام کا انتخاب ہے اس وقت. اب دکھ کی بات یہ ہے کہ 1973 کا آئین، جس کا بہت چرچا ہمارے ہاں ہوتا ہے، کتاب و تدریسی کتابوں سے لے کر سیاسی کتابوں تک، سیاسی کتابوں سے لے کر سیاسی ایوانوں تک، سیاسی ایوانوں سے لے کر تمام سیاسی محفلوں تک 1973 کے آئین کو بار بار اس کا ورد کیا جاتا ہے. بھٹو کے نواسے نے بھٹو کے آئین کو رون ڈالا.
جب اسمبلی کے فلور پر تقریر کی، اور وہ آئین جو بنیادی طور پر عدلیہ کے تحفظ کے لیے بھی تھا، وہ آئین جو بنیادی طور پر ریاست کے شہریوں کے تحفظ کے لیے بھی، وہ آئین جو ریاستی اصولوں کے تحفظ کے لیے بھی ہے، کیا اس 12 ماہ میں، تقریباً 11 ماہ 20 دن ہو گئے، اس میں کیا آئین کو تحفظ دیا گیا؟ آئین کے ذریعے کسی کو تحفظ دیا گیا؟ نہیں۔ ایک مقبول ترین جماعت کے لیڈر پر 143 مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں، اور مقدمات کس نوعیت کے ہیں؟ اگر انہیں دیکھا جائے تو انسان کو ہنسی بھی آتی ہے۔ 30 مقدمے دہشت گردی کے ہیں اس میں۔ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جس لیڈر کو سب سے زیادہ عوام فالو کر رہی ہے وہ ٹیررسٹ ہے، تو مطلب کہ پاکستان کے اللہ نہ کرے نعوذ باللہ زیادہ تر لوگ ٹیررسٹ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب اسی طرح اگر دیکھیں پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت تھی جو ہمیشہ جمہوریت کا سب سے راگ لاپتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی نجی ٹی وی کے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اقتدار میں نہیں ہیں، یہ تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اقتدار میں ہے، پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں ہے، یہ تیر والے اقتدار میں ہیں، ہم تو تلوار والے ہیں۔ اس کا مطلب پیپلز پارٹی کا وہ گروپ جو ہمیں غیر فعال نظر آ رہا تھا متحرک ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس وقت کے جو حالات، پیپلز پارٹی جس میں اتحادی بن کے ساتھ کھڑی ہے، باقاعدہ طور پر اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، پہلے اعتزاز احسن صاحب نے، اور اب ماہر قانون لطیف کھوسہ صاحب نے بھی ایسا ہی بیان دیا، اور اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر دراڑیں نہیں ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو آئین اور قانون کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کی حلیف بنی ہوئی ہے جو آئین اور قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور وہ ایک یعنی جو کہتے ہیں فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر وہ آئین شکن نہیں بننا چاہتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ کریں کہ یہ آئین میں ترمیم کیوں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو ہے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنا، موٹیو جو ہے اس سے بچنا، اور حکومت کے غیر آئینی جتنے بھی اقدامات ہیں انہیں تحفظ مل جائے اور وہ کسی بھی طرح جواب دہ نہ ہو سپریم کورٹ کے سامنے۔ سپریم کورٹ اس وقت آئین کی پاسداری کے لیے ظاہر ہے کہ موجود ہے، تو اس کے یعنی چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کر کے کسی طرح اپنے غیر آئینی کاموں کو بھی تحفظ دیا جائے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے جو تاحیات نااہل ہے؟ سب سے پہلے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف پیناما کے ہیرو اور اقامہ پر نکالے گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم ہو کر وہ نوکری کہیں اور چاہتے، تنخواہ لی ہو یا نہ لی ہو یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن کیا وزیر اعظم پاکستان کسی کے پاس ملازمت بحال کر سکتا ہے؟ یہ اہم سوال تھا، اور اس میں ان کی اپیلوں کو سننے کے قابل بنانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ ان کی تاحیات اہلی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی، وہ جو کہتے ہیں ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی، یہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ مریم نواز کی خواہشات کو تکمیل میں پہنچانے کے لیے کہہ لیجیے پہلا باقاعدہ ایک قدم اٹھا لیا گیا ہے، اور آئین کو توڑا جائے مسئلہ نہیں ہے، نواز شریف کو جو ہے باعزت طور پر بحال کیا جائے، یہ قوم کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ نواز شریف وہ شخص ہے جس کی قیادت میں فلیٹس بنے، یہاں اس کی اولاد یہاں نہیں، اس کا کاروبار یہاں نہیں، لیکن وہ حکومت یہاں کرنا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ بے وقوف عوام کو اور کیا بنانا ہے؟ اس کے لیے آئین کو روندا جا رہا ہے، آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، چیف جسٹس کے اختیارات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ چھیڑ خانی کی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پر حکومت عدلیہ کے ساتھ جو ہے ضد لگا کر بیٹھی ہے، اور عدلیہ کو اپنے یعنی ماتحت اس طرح لانا چاہتی ہے کہ وہ آزاد فیصلے نہ کر سکے۔ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، بڑی ڈھٹائی سے کیے جا رہے ہیں، اور آئین کے ساتھ کھیلا بھی جا رہا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ پیپلز پارٹی جو آئین کے سب سے زیادہ تحفظ کے دعوے دار ہے، وہ جب حلیف بن کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر لطیف کھوسہ صاحب کی بات غلط نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ زرداری پارٹی ہے جو صرف اپنے اقتدار کے لیے اپنے ہی بڑوں کے بنائے ہوئے آئین کو روند رہی ہے، اور بڑی روانی کے ساتھ طاقت کے ساتھ روند رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔